الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو اس وقت اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر کی تعمیر و توسیع کی مناسبت سے گرمی کے اس موسم میں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی اس دعائیہ مجلس کے انعقاد کی غرض آپ کے گاؤں اور بستی میں موجود اس عیدگاہ کی توسیع کی مناسبت سے ہے. عیدگاہ ہو یا مساجد ہو، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین اور پیشانی کو رکھنے کے لیے وہ مقدس مقامات ہیں جن کو روئے زمین پر سب سے زیادہ عظمت و احترام کا درجہ باری تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الى اللہ مساجدها. اللہ کی نگاہ میں دنیا کے تمام خطوں میں سب سے مبارک پسندیدہ خطہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے خاص کیا گیا. مسجدیں بھی اسی مقصد سے تعمیر کی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، اور عیدگاہوں کو بھی اسی مقصد سے بنایا جاتا ہے کہ عیدین کی ادائیگی کے موقع پر اہل ایمان کا بڑا مجمع اس سرزمین میں اکٹھا ہو اور اجتماعی طور پر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین اور پیشانی کو جھکانے والے اور سجدہ ریز ہونے والے ہیں. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اس نے آپ حضرات بستی کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عیدگاہ میں توسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ جب تک اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، عیدگاہوں سے، مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہ سے، اہل علم سے مضبوط رہتا ہے، اس وقت تک ایمانی جذبات، دینی حمیت اور اسلامی غیرت بھی مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر زندہ رہتی ہے. اور جب مسلمانوں کا رشتہ مساجد و مدارس سے، عیدگاہوں سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے اور اسلامی مراکز سے ٹوٹتا ہے تو اس کا سیدھا اثر مسلمانوں کی دینی اور ایمانی غیرت و حمیت پر پڑتا ہے اور جذبہ اسلامی کے اوپر پڑتا ہے. آج اگر آپ حضرات
اس سخت موسم میں عیدگاہ کی توسیع کی مناسبت سے یہاں جمع ہے، تو یہ علامت و نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو اپنے گھروں کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے، اور یہ رشتہ، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ عقیدت و محبت ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی، اور ایمان سے جڑا جس خصلت و عادت سے انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں سے حقیقی قرب اور تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجدوں میں جانے کا عادی ہو، باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا، عیدین کی نماز مجمع عام میں اور عیدگاہ میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو، 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہو، جو شخص مسجدوں سے، عبادت گاہوں سے ایسا ربط و تعلق رکھنے والا ہو، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے سچے مومن ہونے کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ معیار بتا دیا نبی کریم علیہ السلام کہ حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مساجد و عبادت گاہوں کے تعلق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آج اگر اللہ کی اس گھر کی محبت میں اور عیدگاہ کی توسیع کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہیں، تو یہ وہ جذبہ ہے، وہ محبت ہے، وہ تعلق ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں مساجد کے سلسلے میں پائی جاتی ہے، اسی جذبے نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے جذبات کی لاج رکھیں گے، قدر فرمائیں گے، وہ اپنے بندوں کے اعمال کی بہت قدر فرماتا ہے، اور اللہ پاک سچے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازیں گے، اور یہ چیز ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ عیدگاہ کی توسیع کا جو منصوبہ ذمہ داران نے بنایا ہے، باری تعالیٰ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور بستی کے تمام لوگوں کو اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر اس کار خیر میں حصہ دار بننے کی اور شریک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں جہاں عیدگاہ کی توسیع کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہے، مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہے، وہیں مساجد و عیدگاہوں کی جو اصل آبادی ہے اور اصل رونق ہے اور اصل زینت ہے، اس کو بھی اپنے سماج کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بڑی اور وسیع عیدگاہ بنا دی جائے اور عیدین کے موقع پر بڑی تعداد میں اہل ایمان وہاں نہ ہو تو یہ اس عیدگاہ کی آبادی نہیں کہلائی۔ آبادی عبادت سے نہیں ہوتی، آبادی رنگ و رونق سے نہیں ہوتی، آبادی تو مسلیان سے ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں سے ہوتی ہے۔ آج کل ایک ایجاد یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس طرح مختلف مسجدوں میں جمعے کی نمازیں ہونے لگی ہیں، اسی طرح عیدین کے مواقع پر بھی مختلف مسجدوں کے اندر عیدین کی نمازیں ہونے لگی ہیں۔ وہ شہر کے جن میں آبادیاں بہت ہیں اور عیدگاہ وہاں چھوٹی پڑ گئی ہے، اور شہر بھی اتنے بڑے ہیں کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانا مشکل ہو رہا ہے، ایسے شہروں کے اندر اگر مجبوراً مختلف مساجد میں عیدین کی نماز پڑھی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اب اس کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ جس طرح جمعے کی نمازیں عام طور پر مساجد میں ہوتی ہیں، اسی طرح عیدین کی نمازیں بھی ہونے لگی، اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد تو اس مزاج میں اور پختگی آ گئی، اس لیے کہ پابندیوں کے زمانے میں
خاص طور پر ہدایت کی گئی کہ نمازیں اپنی اپنی مسجدوں کے اندر پڑھی جائیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھی جائیں، اگر مسجدوں میں اجازت نہ ہو تو یہ میراث اور زیادہ شدت کے ساتھ بن گیا اور قریب کی عیدین کی نمازوں میں اس کا اندازہ ہوا کہ اب لوگ عیدگاہ میں جانے کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے قریب کی مسجد میں نماز ادا کر لینا کافی سمجھتے ہیں۔ ہم چاہے کسی چھوٹے دیہات کے اندر رہتے ہوں، کسی بڑے شہر کے اندر رہتے ہوں، جہاں عیدین کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، بستی کے تمام لوگوں کو ہر ممکن کوشش عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے سلسلے میں کرنی چاہیے اور بغیر کسی شدید عذر کے عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شدید قسم کی معذوری کے اندر مبتلا ہے، اس کے لیے عیدگاہ تک آنا مشکل ہے اور دشوار ہے، تو بستی کی کسی ایک مسجد میں ایسے معذور بیمار لوگوں کے لیے نماز کا انتظام کر دیا جائے، وہ وہاں نماز ادا کرے، بقیہ تمام لوگوں کو عیدگاہ میں آنا چاہیے۔ سال میں صرف 2 ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوگانے کی ادائیگی کی توفیق میسر ہوتی۔ ان 2 مواقع کے علاوہ تو عام طور پر کوئی اور موقع اس طرح کی اجتماعیت کا ہوتا نہیں، تو ان مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے اور جس طرح 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام باجماعت مسجدوں میں کرنا چاہیے، اسی طرح عیدین کی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام عیدگاہوں کے اندر کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کا رشتہ جب تک مسجدوں سے اور عیدگاہوں سے اور عبادت گاہوں سے اور دینی مراکز سے مضبوط رہے گا تو اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال رہے گی اور وہ اپنے جذبہ ایمانی کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد اور مراکز دینیہ کی اہمیت و فضائل کے سلسلے میں جو ارشادات گرامی امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مساجد و معابد کی اور عبادت گاہوں کی حیثیت سینے میں دھڑکنے والے دل کی طرح ہے۔ جو رشتہ ایک جسم کا دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رشتہ ایک مسلمان کا مساجد و مجالس کے ساتھ، عبادت گاہوں کے ساتھ اور دینی مراکز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب تک دل دھڑکتا رہے گا، انسانی جسم کے اعضاء کام کرتے رہیں گے اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، نہ زبان بولے گی، نہ آنکھ دیکھے گی، نہ ہاتھ پیر کام کرے گا۔ اسی طرح جب تک ہمارا رشتہ مساجد سے اور عبادت گاہوں سے اور دینی مراکز سے جڑا رہے گا تو ہمارے اندر ایمانی غیرت و حمیت کی تازگی رہے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات سے ہمارا قلب و دماغ معمور و منور رہے گا۔ اس رشتے کے اندر اگر کمزوری آئے گی تو اس کمزوری کا اثر ایک مسلمان کی دینی کیفیت پر اور دینی حالت کے اوپر پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن و مسلمان بنائے، اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے، اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم سب کے جمع ہونے کو باری تعالی تاریخ کا حصہ بنائے اور قبولیت سے مالامال فرمائے، اور جو منصوبہ عیدگاہ کی توسیع کا بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل میں آسانیاں اور سہولتیں ہم سب کے لیے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔